السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام مریم ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ پرانے لاہور کے ایک محلے میں ہمارا گھر تھا۔ ہم لوگ پچھلے 20-25 سالوں سے یہیں پر رہ رہے تھے۔ میری عمر 19 سال تھی۔ میں نے اپنا سارا بچپن یہیں پر گزارا تھا اور محلے کے ہر گھر سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ محلے کے ہر گھر میں تقریباً میرا آنا جانا تھا۔ میری بہت ساری سہیلیاں تھیں۔ بچپن سے ہی میری یہ عادت تھی کہ مجھے دوست بنانے کا بہت شوق تھا۔ اسکول میں، کالج میں بھی میری بہت ساری سہیلیاں تھیں۔ محلے میں بھی ہر لڑکی کے ساتھ میری دوستی تھی، اور جس دن مجھے اپنے کالج سے چھٹی ہوتی، اس دن میرا سارا دن اسی طرح گزرتا۔ کبھی میں اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی جاتی تو کبھی دوسری کے گھر۔ ایسا اس لیے تھا کہ میں ایک ہی بہن تھی۔ میرے 3 بھائی تھے، جن میں سے 2 بھائی مجھ سے بڑے تھے اور ایک بھائی مجھ سے چھوٹا تھا۔ گھر میں اماں سارا وقت اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ بہن میری کوئی تھی نہیں اور بھائی اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے۔ اسی لیے میں نے محلے میں بہت ساری سہیلیاں بنائی تھی اور چھٹی کا میرا سارا دن انہی کے گھر گزرتا۔ میرے ابا نے کبھی بھی مجھے کسی کے گھر جانے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ ہم لوگ بہت پہلے سے یہاں پر رہ رہے تھے۔ میرے ابا محلے میں رہنے والے سبھی لوگوں کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ یہاں پر سبھی لوگ بہت اچھے اور شریف لوگ تھے۔ سب کا ہمارے گھر آنا جانا تھا اور سب لوگ مل جل کر ایک خاندان کی طرح رہتے تھے۔ اسی لیے کبھی کسی نے کسی کے اوپر نہ تو کسی قسم کی کوئی بات کی تھی اور نہ ہی کوئی اعتراض۔ سب لوگ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ میں بہت بولنے والی اور زندگی کو جینے والی انسان تھی۔ کسی کو بھی مشکل میں دیکھنا میرے لیے ناممکن سی بات تھی۔ اگر میں کسی کو مشکل میں دیکھ لیتی تو فوراً سے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اماں مجھے ایسا کرنے سے اکثر روکتی تھی۔ یہ کہتی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے کرتے اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، مگر بھائی اور ابا اس معاملے میں میرا ساتھ ضرور دیتے۔ ابا نے مجھے کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے روکا نہیں تھا، بلکہ میرے ابا خود دوسروں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے تھے۔ میرے بڑے بھائی ایک دفتر میں نوکری کرتے تھے، جبکہ میرے ابا پولیس سے ریٹائر تھے۔ بڑے بھائی کو تو پولیس میں جانے کا شوق نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور اس کے بعد نوکری کرنی شروع کر دی، جبکہ میرے دوسرے بھائی کو پولیس میں جانے کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے ہی اس نے سوچ رکھا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جب وہ ابا کو دیکھتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ وہ بھی بڑا ہو کر ابا کی ہی طرح لوگوں کی مدد کرے گا۔ ابا کے ریٹائرمنٹ کے بعد میرے بھائی کو پولیس کی نوکری مل گئی تھی اور میرا دوسرا بھائی پولیس میں تھا۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں آتے جاتے رہتے۔ کسی کا کوئی کام ہوتا تو وہ میرے بھائی سے کہا کرتے تھے، کیونکہ میرے بھائی ایک اچھی پوسٹ پر تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کی غلط بات نہیں مانی تھی۔ وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے تو صرف ان لوگوں کی جو حق پر ہوتے۔ بہت سارے لوگ انہیں پیسے دے کر کچھ کام کرنے کو کہتے، لیکن بھائی صاف انکار کر دیتے۔ جو لوگ پیسے دے کر کام کروانے کی کوشش کرتے تھے ان کے کام غیر قانونی ہوتے تھے، اور بھائی کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ میرے بڑے بھائی کی منگنی ان کی پسند سے میری خالہ کے گھر ہو گئی تھی، لیکن اماں کا یہ ارادہ تھا کہ وہ میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کریں گی، مگر دوسرے بھائی کو تو ابھی شادی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ہم جب بھی ان سے شادی کا ذکر کرتے تو وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ ابھی انہیں شادی نہیں کرنی، شاید انہیں لڑکیوں سے کوئی الجھن تھی، اسی لیے وہ خاندان میں بھی کسی شادی وغیرہ پر نہیں جاتے تھے۔ خاندان میں بہت ساری لڑکیاں میرے بھائی کو پسند کرتی تھیں کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھے، مگر بھائی کو ابھی تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ اماں جس بھی لڑکی کی تصویر دکھاتی، وہ جس بھی لڑکی کا ذکر کرتی تو وہ فوراً سے منع کر دیتے، یہاں تک کہ وہ کسی لڑکی کی تصویر دیکھتے تک نہیں تھے۔
اماں اور میں یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہیں کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو بھائی کی شادی کیسے ہوگی؟ وہ تو کسی لڑکی کو دیکھتے تک نہیں تھے اور شادی کا تو نام ہی انہیں پسند نہیں تھا۔ انہوں نے بہت مرتبہ صاف الفاظ میں اماں سے کہا تھا کہ اگر انہیں میرے بڑے بھائی کی شادی کرنی ہے تو وہ کر سکتی ہیں، ان کا انتظار نہ کریں، کیونکہ ان کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میری خالہ بھی چاہتی تھی کہ اب جب کہ میرے بھائی کی نوکری بھی لگ گئی تھی تو ایسے میں شادی میں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے بھی اپنے بھائی کے لیے بہت ساری لڑکیاں دیکھی تھی، جتنی بھی میری سہیلیاں تھیں ان میں سے جو بھی لڑکی مجھے اچھی لگتی میں اماں سے گھر آ کر بات کرتی، مگر بات وہیں آ کر ختم ہو جاتی کہ میرا بھائی ہی انکار کر دیتا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے محلے میں کچھ نئے لوگ رہنے کے لیے آئے۔ میری سہیلی نے مجھے یہ بتایا کہ وہ صرف 3 لوگ ہیں، ایک 16 سال کی لڑکی ہے، ایک اس کا بھائی اور ایک اس کا باپ ہے، جبکہ عورتوں سے کہتے ہوئے سنا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے وہ لوگ اپنا پرانا گھر چھوڑ کر یہاں پر آ کر رہنے لگے ہیں۔ میں ابھی تک ان کے گھر نہیں گئی تھی، لیکن محلے میں جو بھی نیا آتا تھا میری امی ضرور ان لوگوں کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتی اور یہ بھی لازمی پوچھتی تھی کہ ان لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اسی لیے اماں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے گھر چکر لگاؤں، ان کی بیٹی سے مل لوں اور پوچھاؤں کہ انہیں کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہ ہمارے گھر سے لے سکتے ہیں۔ اماں نے مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا تھا۔ جب میں ان کے گھر دینے کے لیے پہنچ گئی، جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا، نہ اس نے مجھے اندر آنے کا کہا اور نہ ہی کوئی بات کہی۔ میں نے جب اس سے اماں کی کہی ہوئی بات کہی تو اس نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گھر واپس آ گئی اور اس کے بعد میں اپنے کالج کے کاموں میں مصروف ہو گئی، اسی لیے میرا نہ تو ان کے گھر جانا ہوا دوبارہ اور نہ ہی میں نے اس بارے میں کچھ سوچا۔ ایک دن اسی طرح سے میری سہیلی نے بتایا کہ جو نئے لوگ ہمارے محلے میں رہنے کے لیے آئے ہیں وہ 1-2 دفعہ ان کے گھر ان کی بیٹی سے ملنے کے لیے گئی تھی، لیکن اس کے بھائی نے منع کر دیا، یہ کہا کہ وہ کہیں نہیں آتی جاتی اور نہ ہی کسی سے ملتی ہے۔ میری سہیلی کے گھر والوں نے محلے کے بہت سارے لوگوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا، جبکہ ان کے گھر میں سے کوئی نہ آیا۔ کوئی بھی عورت ان کے گھر جاتی تو یا تو اس کا باپ دروازے سے ہی اسے واپس بھیج دیتا یا پھر اس کا بھائی اسے دروازے سے واپس بھیج دیتا اور اسے اندر نہ جانے دیتا۔ اس لڑکی کو صرف ایک ہی مرتبہ دیکھا تھا جب وہ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ گزرنے والا تھا، لیکن اس لڑکی کو دوبارہ میں نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ نہ تو کسی کے گھر جاتی تھی اور نہ ہی ان کے گھر کوئی جاتا۔ اگر کوئی جانے بھی لگتا تو گھر کے باہر تالا لگا ہوتا تھا۔ اگر کوئی گھر میں موجود ہوتا تو وہ دروازے سے ہی انہیں واپس بھیج دیتا۔ یہ بات بہت حیران کرنے والی تھی کہ آخر وہ اپنی بیٹی کو کسی سے ملنے جلنے کیوں نہیں دیتے۔ میں بہت خوش تھی کہ ہو سکتا ہے اس لڑکی کا داخلہ بھی میرے کالج میں ہو جائے اور اس طرح سے وہ میری سہیلی بن جائے، کیونکہ اس کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ میری باقی سہیلیاں ان کے گھر میرے گھر سے تھوڑا دور دور تھے۔ میں چاہتی تھی کہ قریب میں ہی میری کوئی اچھی سہیلی بن جائے تاکہ جب بھی میں فارغ ہوں تو اس کے گھر چلی جایا کروں تاکہ میرا دل لگا رہے۔ لیکن جو نئی لڑکی آئی تھی جسے میں نے سہیلی بنانے کا سوچا تھا وہ تو ہمارے گھر آتی ہی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے گھر والے مجھے اپنے گھر گھسنے دیتے۔ یہاں تک کہ نہ تو وہ لڑکی اسکول جاتی تھی اور نہ ہی کالج۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پڑھائی بھی نہیں کرتی۔ یہ بات مجھے سب سے زیادہ بری لگی تھی کہ اس کے گھر والے اسے پڑھا نہیں رہے تھے اور اسے گھر کے کاموں میں لگایا ہوا تھا۔
میں اماں سے اکثر اس کی باتیں کرتی اور اماں مجھے یہ کہہ دیتی کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اماں سے کہتی تھی کہ وہ ان کے گھر والوں سے بات کریں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھائیں، مگر میری اماں دوسروں کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ مجھے بھی یہی سمجھاتی کہ میں دوسروں کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہ کیا کروں۔ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ جیسے چاہیں اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو انہیں اپنی بیٹی کے لیے بہتر لگتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، ہم لوگ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جانے کیوں مجھے اس لڑکی سے بہت ہمدردی تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ بھی محلے میں آیا جایا کرے اور نئی نئی سہیلیاں بنائے۔ میں یہی سوچتی کہ اس کا پورا دن اپنے گھر میں کیسے گزرتا ہوگا، کیا وہ سارا دن گھر کے کام کرتی ہوگی؟ یہ بات سوچ کر میں کافی حیران ہوتی کہ نہ تو وہ لڑکی اسکول کالج جاتی تھی اور نہ ہی کسی سے ملتی تھی۔ ایسے میں اس کا وقت کیسے گزرتا تھا، جبکہ میرا تو چھٹی والے دن اپنے گھر میں دل نہ لگتا، اور وہ تو روزانہ ہی اپنے گھر میں رہتی تھی، اور وہ بھی اکیلی۔ اس کی تو ماں بھی نہیں تھی جس کے ساتھ وہ باتیں کر سکے، اور نہ ہی کوئی بہن تھی۔ اس کا بھائی اور ابا صبح گھر سے نکل جاتے اور شام کو گھر واپس آتے۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں اس سے کسی طریقے سے ملنے کے لیے جاؤں اور اس سے بہت ساری باتیں کروں، اس سے پوچھوں کہ وہ سارا دن اپنے گھر میں کیا کرتے۔ لیکن جیسے جیسے میں اماں کو ان کے گھر کے بارے میں بتاتی تھی تو اماں نے مجھے منع کر دی، یہ کہا کہ مجھے ان کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی باقی سہیلیوں کے گھر چلی جایا کروں۔ کچھ اماں مجھے ان کے گھر جانے سے روکتی تھی اور کچھ اس لڑکی کے گھر والے بھی مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے تھے۔ مجھے کیا وہ کسی کو بھی اپنے گھر آنے نہ دیتے؟ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، مگر میں اس حقیقت کو جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسی بھی کیا وجہ تھی جو وہ اس لڑکی کو سب لوگوں سے چھپا کر گھر میں قید رکھتے تھے۔ اماں مجھے بہت سمجھاتے، لیکن پھر بھی میرے اندر ایک تجسس تھا یہ جاننے کا کہ آخر اس لڑکی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیوں اس کے گھر والے اسے کسی سے ملنے نہیں دیتے۔ وہ چھوٹی سی کم عمر تھی، اس کے کھیلنے کی پڑھنے لکھنے کی عمر تھی، اور اتنی سی عمر میں اسے گھرداری سونپ دی گئی تھی، یہ اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ ابا کے ساتھ میرا زیادہ وقت گزرتا تھا اور ان کے ساتھ رہ رہ کر میں بھی ایسا سوچنے لگی تھی۔ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ابا سے بھی میں نے یہ بات کی تھی، مگر وہ اپنے کسی کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، ایسے میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی بیٹی ہے، اسے اگر کسی سے نہیں ملنے دیتے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ ہم لوگ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر آنے دیا کریں۔ ابا نے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی اور وجہ ہوتی تو وہ ضرور اس کی مدد کرتے، لیکن اب ایسے حالات میں وہ کیسے اس لڑکی کی مدد کریں؟ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہوں، اسی لیے اسے کسی کے گھر آنے جانے کی اجازت نہ ہو۔ گھر میں سب لوگوں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میں نے سوچا تھا کہ کسی دن موقع دیکھ کر اس لڑکی کے گھر ضرور جاؤں گی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا جب میں اپنے گھر سے باہر نکلی، میں کالج جانے کے لیے تیار تھی، جب اچانک سے میری نظر اس گھر پر پڑی جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی، اس کا باپ، میں نے ان دونوں کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا، اور اس دن جب میری نظر ان کے دروازے پر پڑی تو اس پر تالا نہیں تھا۔ پہلے تو جب بھی میں یہاں سے گزرتی تو ان کے گھر پر تالا پڑا ہوتا تھا، لیکن آج شاید وہ تالا لگانا بھول گئے تھے۔ کچھ دیر تو میں وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے کافی دور چلے گئے تو میرے پاس موقع تھا، اسی لیے چپکے سے اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ جب میں نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ جب ایک کمرے میں گئی تو وہاں میں نے دیکھا
وہ تو کپڑے سے خود کو ڈھانپے چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی۔ اس طرح سے اس لڑکی کی حالت دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ گھر کے کام کاج میں لگی ہوگی، لیکن اسے اس طرح سے کمرے میں کونے میں چارپائی پر لیٹے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ جب میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر اس بات کا راز جاننا ہے تو آج رات میری چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ۔ مجھے اس کی بات بہت عجیب لگی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے یہ کہے کہ وہ بیمار ہے، اسی لیے وہ چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن جس طرح سے اس نے مجھے یہ کہا کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اگر مجھے وہ راز جاننا ہے تو آج رات مجھے اسی کمرے میں چھپ کر اس راز کو جاننا ہوگا۔ میں بھی سچ تو جاننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اماں سے فون کر کے یہ کہا کہ آج رات کو میں اپنی کزن کے ساتھ خالہ کے گھر جا رہی ہوں اور صبح اس کے ساتھ گھر واپس آ جاؤں، کیونکہ آج رات مجھے اس گھر میں یہاں چھپ کر اس لڑکی کی زندگی کا راز جاننا تھا۔ یوں اس کے کہنے پر رات کو میں وہیں پر چھپ گئی۔ جیسے ہی اس کے باپ اور بھائی اندر آئے تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ دونوں تو اندر آتے ہی اس لڑکی کو مارنے لگے، جبکہ وہ ہاتھ جوڑ کر ان سے منت کرنے لگی کہ وہ اسے مت مارے۔ اس کے باپ کا اور اس کے بھائی کا یہ کہنا تھا کہ آج وہ جان بوجھ کر دروازہ کھلا چھوڑ کر گئے تھے، یقیناً کوئی اس سے ملنے کے لیے آیا ہوگا۔ کون اس سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ ان کا سب کچھ سچ سچ بتا دے، ورنہ آج وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ وہ لڑکی التجا کرتی رہی کہ کوئی اس سے ملنے نہیں آیا اور نہ ہی وہ کہیں گھر سے باہر گئی تھی، لیکن وہ دونوں اس کی بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بے رحموں کی طرح اسے مارنے لگے۔ جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں فوراً سے باہر نکل آئی اور انہیں روکنے لگی، جبکہ مجھے دیکھ کر وہ حیران تھے۔ اب ان کے چہرے پر عجیب سی شیطانی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو دوبارہ سے مارنا شروع کر دیا کہ اس نے جھوٹ بولا، یہ کہا کہ اس سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا، جبکہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ اس لڑکی کے بھائی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ کہا کہ آج کے بعد اگر میں اسے اس گھر میں نظر آئی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، اور دروازہ اس نے فوراً بند کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ دوبارہ سے اس لڑکی کو ماریں گے، اور اب میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی جو بھی حالت تھی یہ اسی وجہ سے تھی کہ اس کا باپ اور اس کا بھائی دونوں اسے مارتے تھے، مگر کیوں مارتے تھے یہ بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچانک سے اس کے بھائی کا وہی جملہ میرے دماغ میں گونجا کہ اس سے ملنے کے لیے کوئی آیا تھا۔ تو کیا وہ لوگ اسے اس لیے مار رہے تھے کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، جبکہ وہ خود ہی روز تو گھر کو تالا لگا کر جاتے تھے؟ تو پھر یہ سوال اس سے کرنا بہت عجیب سی بات تھی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی اور میں نے گھر آ کر ابا کو ساری کہانی بتا دی۔ ان سے کہا کہ کیسے بھی کر کے وہ اس لڑکی کی مدد کرے۔ اس کا بھائی اور اس کا باپ دونوں اچھے نہیں تھے، وہ اس کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے گھر میں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہے، اور اس کے گھر والے شاید اس لیے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ مذہبی ہوں، لیکن یہاں تو کہانی ہی ساری الٹ تھی۔ وہ لوگ اسے مارتے پیٹتے تھے، انہوں نے زبردستی اسے اس گھر میں قید کر کے رکھا تھا۔ یہ بات جان کر ابا بہت حیران ہوئے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ مجھے اس طرح سے وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ وہ کچھ بھی کریں اور اس لڑکی کی مدد کریں، اس کی حالت بہت بری تھی۔ اگر مزید کچھ دنوں تک وہ اسی حالت میں اس گھر میں رہی تو یقیناً وہ مر جائے گی، اور اگر وہ لڑکی مر جاتی تو شاید میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں اس کی مدد نہ کرتی تو میرا ضمیر مجھے کبھی بھی جینے نہ دیتا۔ میرے کہنے کے مطابق میرے ابا نے میرے بھائی سے بات کی
کیونکہ میرے ابا تو پولیس کی نوکری نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی کو جب ساری کہانی کا پتہ چلا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے طور پر پتہ کروا لیں گے کہ اس گھر میں کیا چل رہا ہے اور وہ دونوں باپ بیٹا کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اگر تو وہ لوگ واقعی میں گنہگار ہوئے اور کسی معصوم پر ظلم کرتے ہوئے، تو بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد سے میرا اس گھر میں جانا نہ ہوا۔ میں بھائی کے انتظار میں تھی کہ وہ کسی دن کوئی اچھی خبر آ کر مجھے سنائیں گے۔ دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں اس کے گھر والے اسے مارتے پیٹتے نہ ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے اس گھر میں دیکھ لیا تھا۔ میری وجہ سے اس لڑکی کو کتنا کچھ سہنا پڑ رہا تھا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اس گھر میں نہ جاتی۔ اب مجھے کیسے بھی کر کے اسے اس قید سے نکالنا تھا، اور اس کی مدد تو کرنی ہی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے جب میں نے بھائی سے کہا کہ اگر ہم اس طرح سے مزید انتظار کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی اپنی جان سے چلی جائے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ میں نے بھائی کو مجبور کیا کہ وہ ایک مرتبہ میرے ساتھ اس کے گھر چلے اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے۔ آخر کار بھائی کو میری بات ماننی پڑی اور بھائی اپنے چند پولیس والوں کو لے کر ان کے گھر پہنچ گئے۔ مجھے انہوں نے گھر رہنے کے لیے کہا، اور پھر کافی انتظار کے بعد آخر کار مجھے خبر ملی۔ بھائی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ انہوں نے اس لڑکی کو وہاں سے رہا کروا لیا ہے۔ اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ اس لڑکی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اسے اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ اسپتال جا کر پتہ چلا تھا کہ اس پر بہت تشدد کیا گیا تھا۔ اسے روز برے طریقے سے مارا پیٹا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اگر اسے مزید کچھ دنوں تک اسپتال نہ لایا جاتا تو شاید وہ مر جاتی۔ اس کا علاج وہاں چل رہا تھا۔ میں روز اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد گھر واپس آ جاتے، جبکہ بھائی روز اس سے ملنے جاتے۔ میرے بھائی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی جو اس کا باپ اور اس کا بھائی اس طرح سے اسے گھر میں قید رکھتے تھے، اسے مارتے پیٹتے تھے۔ اس لڑکی نے ساری کہانی کھل کر بتا دی۔ اس نے بتایا کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ شاید غلط گھر میں پیدا ہو گئی تھی، جہاں کے رہنے والے انسان نہیں بلکہ انسانوں کے روپ میں شیطان تھے۔ اس لڑکی کے باپ کی شروع سے ہی عادت تھی کہ وہ اپنی بیوی پر شک کرتا تھا، اس وجہ سے کیونکہ اس کی بہن کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد سے اس کے باپ کا ہر عورت پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر عورت اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیتی ہے، اسی لیے وہ اس کی ماں پر بھی شک کرتا اور اسے کہیں جانے نہ دیتا، اسے مارتا پیٹتا، اسے کسی سے ملنے نہ دیتا اور نہ ہی گھر میں کسی کو آنے دیتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ جس طرح اس کی بہن کسی کی محبت میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئی، اسی طرح کہیں اس کی بیوی بھی ویسی نہ نکلے۔ اس کی ماں سب کچھ برداشت کرتی رہی، یہ سوچ کر کہ اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا بڑا ہو کر اس کا سہارا بن جائے گا، مگر اس کا بھائی بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ چھوٹی عمر میں ہی وہ بھی وہی سب کرنے لگا جو اس کا باپ کرتا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر اس کی ماں گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی، کیونکہ اس کے لیے اب مزید اس شخص کے ظلم کو برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کی ماں کو یہ لگا تھا کہ شاید اس کے چلے جانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی ماں نہیں جانتی تھی کہ اس کی غلطی کی سزا اس کی بیٹی کو ساری زندگی کاٹنی پڑے گی۔ اس کی ماں کے گھر سے چلے جانے کے بعد اس کے باپ اور اس کے بھائی نے ہمیشہ کے لیے اسے گھر میں قید کر دیا۔ اسے مارتے پیٹتے تھے،
اس کے باپ کو یہی لگتا تھا کہ اس کی ماں کسی اور شخص کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جس طرح سے اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کی بیٹی بھی بڑی ہو کر اسی طرح گھر سے بھاگ جائے گی، اسی لیے وہ اسے کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے اور اسے گھر میں قید رکھتے۔ اگر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ گھر میں کوئی آیا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بناتے۔ کوئی انسان اس طرح بھی کر سکتا ہے؟ مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوتی تھی۔ اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو اس کے کیے کی سزا مل رہی تھی، جبکہ اس لڑکی کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ہم لوگ اسے اپنے گھر لے آئے اور اب وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ گل مل کر رہنے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ ہمارے گھر میں رہتے ہوئے میرے بھائیوں سے، میرے ابا سے ڈر جاتی تھی، کیونکہ جیسا روپ اس نے مرد کا دیکھا تھا، ایسے میں اس کا کسی بھی مرد سے ڈر جانا عام بات تھی۔ جبکہ میرے گھر والے بہت محبت سے اس کے ساتھ پیش آتے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں واپس آ سکے۔ اس نے جو بچپن سے ظلم برداشت کیا تھا، ہم لوگ اس کا ازالہ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ ضرور کر سکتے تھے کہ اسے آگے کی زندگی میں خوشی دے سکے۔ اسے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا اور وہ پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ایک دن اچانک میرے بھائی نے اماں سے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر ہم لوگ بہت حیران ہوئے۔ میرا بھائی، جس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، جو شادی کے نام سے بھاگتا تھا، اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ ہمارے گھر میں رہے، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، ہم چاہتے تھے کہ اس کی آگے کی زندگی اچھی گزرے، اور مجھے یقین تھا کہ اس گھر میں رہتے ہوئے اس کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ میرے بھائی کو وہ معصوم سی لڑکی اچھی لگی تھی اور انہیں شاید اس سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے اور اس کی زندگی کی ہر محرومی کو دور کرنا چاہتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور ہم لوگوں نے میرے دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کر دی۔ اب اسے ایک مضبوط سہارا مل گیا تھا، میرے بھائی کا ساتھ اسے مل گیا تھا، اور بھائی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اب زندگی میں کبھی بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا باپ اور اس کا بھائی اگر جیل سے رہا ہو کر واپس آ بھی گئے، تب بھی وہ اسے اس گھر سے کہیں نہیں لے کر جا سکتے، کیونکہ وہ میرے بھائی کی بیوی تھی، ایک پولیس والے کی بیوی تھی، اور اب اسے اپنے ساتھ لے کر جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ لوگ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا ڈر ختم ہونے لگا اور اب وہ میرے بھائی کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ میرے بھائی نے بہت محبت سے اسے سمجھایا تھا، اپنے نرم رویے سے، اپنی محبت سے اسے یہ بتایا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر اس نے اپنے باپ اور بھائی کے روپ میں ایک مرد کو ظلم کرتے دیکھا تھا، تو میرے بھائی کے روپ میں اس نے ایک مرد کو محبت کرتے بھی دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ اب رہنے لگی تھی۔ وہ بھائی سے ڈرتی نہیں تھی، اور بھائی ایسا ہی چاہتے تھے کہ وہ اپنی ہر بات ان سے کرے، ان سے بنا ڈرے سب کہہ دے۔ یہ میرے بھائی کی محبت ہی تھی کہ آج وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی اور میرے بھائی کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے بھی ایک اچھی سہیلی گھر میں ہی مل گئی تھی۔ میرا اب سارا وقت اسی کے ساتھ گھر میں گزرتا۔ بھائی کی غیر موجودگی میں ہی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے اس بات پر خوشی تھی کہ میں نے اس کے لیے کچھ کیا تھا، اسے اس تکلیف دہ زندگی سے آزادی دلائی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔